تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالی نے میثاق یعنی عہد لیا تھا اہل کتاب سے. اس عہد کا مضمون یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. تم ان تمام باتوں کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دینا، اس کو چھپانا مت. یہ ہے اصل میں لفظ جس کا معاہدہ ہوا تھا تورات والوں سے، انجیل والوں سے، زبور والوں سے، کہ تم اس کتاب کا کوئی مضمون چھپانے کے بجائے ظاہر کر دینا. لَتُبَيِّنُنَّهُ میں جو لام تاکید کا ہے اور آخر میں نون مشددہ ہے، جس کے معنی ضرور بالضرور تم بیان کر دینا. بین لَتُبَيِّنُنَّهُ تم اس کو کھول کھول کے ظاہر کر دینا لوگوں کے واسطے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ اس کو چھپانا مت. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ پھینک دیا اٹھا کے اس معاہدے کو. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنے پشت کے پیچھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ اور خرید لیا اس کے بدلے ثَمَنًا قَلِيلًا بہت حقیر قیمت. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ یہ نتیجہ ہے، پس برا ہے وہ جو وہ مول لیتے ہیں. یعنی اس معاہدے کے بدلے جو دنیا وہ حاصل کرتے ہیں وہ بہت حقیر ہے اور بہت بری ہے، اور وہ حقیر معاوضہ لے کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا مت گمان کرو ان کو جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو دیے گئے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. بما لم يفعلوا ایسی حرکتوں پر، ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اس پر تعریف کی جائے. کتنا صادق آ رہا اس ماحول میں. جو لوگ کام نہیں کرتے پھر بھی چاہتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب تم گمان مت کرو کہ وہ بچ جانے والے ہیں عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے المناک عذاب ہے. ان دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل کتاب سے کتاب میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی برحق آئیں گے، خاتم الانبیاء آئیں گے، سید الانبیاء آئیں گے. تم ان کی علامتوں کو دیکھ کر لوگوں پر واضح کر دینا تاکہ وہ لوگ ان کی اتباع کریں. انہوں نے اس کو چھپایا بجائے ظاہر کرنے کے، اور اس چھپانے پر لوگوں سے انہوں نے کچھ دنیا کا سامان حاصل کر لیا اور اس پر خوش رہے. تو جو نہیں کیا اس پر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کو صلہ ملے، حالانکہ اس ناکردہ عمل پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یعنی زمین و آسمان کی ہر شے ان کی ملکیت ہے. جب ان کی ملکیت ہے تو ہر شے پہ قدرت حاصل ہے. اس لیے اوپر کا فیصلہ کہ اس کی کتاب کسی کو تورات دی گئی، کسی کو انجیل، کسی کو زبور، کسی کے واسطے کوئی معاہدہ ہوا اور کسی کے واسطے میثاق ہوا، یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے. جن لوگوں نے میثاق اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے ان پر سزا واجب ہے. اب یہاں سے لے کر مکمل ایک رکوع اتنی اہم آیتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کے واسطے جب اٹھتے تھے تو یہاں سے لے کر ختم سورت تک پڑھتے تھے، آنکھیں ملتے ہوئے، وضو سے پہلے، مسواک سے پہلے. جیسے ہی بستر سے اٹھتے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے تھے. اس کے پس منظر میں لکھا ہے شأن نزول میں، جناب عائشہ سے پوچھنے والے کئی نام بتائے گئے ہیں. عطا ابن صائب کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عجیب و غریب احوال بتائیے. انہوں نے کہا ہر حال عجیب ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب حال
نقل کیا کہ ایک شب آپ آرام فرمائے، باتیں کرتے کرتے کافی رات گزر گئی، اس کے بعد مجھ سے کہا عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ پھر آپ لحاف سے نکلے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اتنا طویل قیام، اس میں اتنی عاجزی کے ساتھ قرات کیا کہ آنسوؤں سے تربتر ہو گئے، اور ان قرات کے طول کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں کہ یہی آیتوں پر غور فرما رہے تھے۔ جب بندہ مومن صبح کے وقت میں ان آیتوں پر غور کرتا ہے تو اللہ کی قدرت اس کو آنکھوں سے نظر آئے گی۔ رات جاتی ہوئی اور دن کی روشنی آتی ہوئی نظر آتی ہے، وہی اس آیت کا مضمون ہے۔ تہجد کے موقع پر آپ کھڑے ہوں، صبح صادق قریب ہوتی ہے، صبح کاذب چھٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اس موقع پر اس آیت کو پڑھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ تخلیق سے مراد آسمان کا اور زمین کا بنانا، خلق مصدر ہے، تخلیق بنانا۔ زمین و آسمان کے بنانے میں آج تک کوئی مدعی نہیں نظر آیا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ زمین آسمان ہم نے بنایا، بلا شرکت غیرے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، فی 6 ایام، 6 دن میں آسمانوں کو، زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب 6 دن، 6 ایام، ثم استوى علی العرش۔ تو اس بناوٹ میں کیا نشانی ہے؟ غور سے دیکھو، آسمان میں کتنے خواص ہیں، کتنے رنگ ہیں، بلا ستون کے کس طرح وہ قائم ہے۔ زمین میں دیکھو کہ اللہ نے اس میں کتنی قوت نمو رکھی ہے، پہاڑ اس زمین پر، بڑے بڑے اونچے مکان اس زمین پر، جس زمین سے جو چاہیں آپ پیدا کریں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس میں غور فکر کرنا چاہیے۔ واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کے معنی آنا اور جانا۔ صبح صادق کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے۔ ساری کائنات میں اندھیرا چھا جانے کے بعد اس سفیدی کو لانے پر کون قادر ہے، اس قادر ہستی کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ لآیات، نشانیاں ہے، لأولی الالباب، الباب جمع ہے لبن کی، لبن کے معنی بھیجا، مغز والے، گودے والے، بھیجے والے، عقل و فہم و ادراک والے۔ نشانیاں صرف ان کے لیے ہے، ورنہ روز صبح ہوتی ہے، روز شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کتنے غافل لوگ پڑے ہیں، ایک آنسو نہیں نکلتا، روز صبح شام ہوتی ہے، زندگی ختم ہو جا رہی۔ تو نشانی ہے لیکن سب کے واسطے نہیں ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کے واسطے ہے۔ آج دنیا میں کوئی بیوقوف ہے، پاگل بھی بولتا ہے ہم ہی عقل مند ہیں۔ اس زمانے میں کوئی اپنے کو عقل مند کی فہرست سے باہر لانے کو تیار نہیں، سب عقل مند، پاگل بھی عقل مند ہے، لیکن خود سے عقل مند کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھئے۔ آپ کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس، کیس کے معنی عقل مند، ہوشیار، زیرک، معاملہ فہم، دور اندیش، جس کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے۔ الکیس، عقل مند وہ ہے، من دانا نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا کہ میں پہلے حقیر قطرہ تھا،
اور میں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں تھا، اس سے پہلے باپ کی صلب میں تھا، آدم سے چلتے چلتے ماؤں کے رحم سے ہوتے ہوتے یہاں پہنچا، اور اب حالت یہ ہے کہیں بھی جسم کا حصہ خالی کھل گیا تو گندگی ہی گندگی ہے۔ جسم کے جتنے مخرج ہیں، جتنے منفذ ہیں، جہاں جہاں سے کچھ نکل سکتا ہے، سوائے بول و براز و گندگی کے کچھ نہیں ہے، تو یہ حال ہے۔ اور مستقبل یہ ہے کہ چاہے مٹی میں ڈالیں گے تو کیڑے کھائیں گے، اور آگ کے حوالے کریں گے تو آگ کھا جائے گی، اور دریا میں ڈال دیں گے تو مچھلی کھا جائے گی۔ ہمارا مستقبل تو یہ ہے۔ اس لیے عاملہ لما بعد الموت، مرنے کے بعد کیا کام میں آئے گا اس کی تیاری اور عمل کرنے والا ہے۔ یہ عقل مند ہے نبی کی نگاہ میں۔ الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت۔ اس کے برخلاف ہم کو عقل مند کون دکھائی دیتا ہے؟ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہو، سب کو پھراتا ہو، چکما دیتا ہو، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتا ہو، شاطرانہ چارے جانتا ہو، لوگوں کو کس طرح زیر کیا جائے اور کس طریقے سے لوگوں کو الو بنایا جائے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سمجھتا ہے وہ کہ عقل مندی کی ہیں، حقیقت میں عقل مندی کی نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ دنیا کی ظاہری حیات کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، یہ عقل مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ حال بیان کیا اللہ نے۔ یہ تو ہوا سرسری۔ یہاں دیکھو عقل مند کسے کہا اللہ نے۔ اس لسٹ میں تو اچھے اچھے نہیں آ سکتے۔ اللہ نے خود تعریف کر دی ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ سے مراد کون ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں عقل مند کہلوانا چاہتا ہے، وہ نیچے کے ذیل کے تمام خوبیوں کو جمع کر لے، سمیٹ لے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ خوبی ہے، یہ عقل مند ہے۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد آتی ہے، جو اللہ کی یاد اور دھن میں رہتے ہیں۔ کب؟ کیسے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، 3 شکلیں ہیں۔ قیام کھڑے کھڑے، قعود بیٹھے بیٹھے، اور جنوب لیٹے لیٹے۔ 3 شکلیں انسان کی ہیں، چوتھی کوئی شکل نہیں ہے۔ یا تو کھڑا ہوگا، یا تو بیٹھا ہوگا، یا تو لیٹا ہوگا۔ کثرت ذکر مراد ہے۔ یہ 3 حالت کیوں بیان کیا اللہ نے؟ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ تم کو لوگ دیوانہ کہیں، دیوانہ کہیں۔ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تمہیں لوگ دیوانہ کہیں۔ وہ روایت نہیں بھولتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا تھا ایک صحابی کو۔ گاؤں سے آئے دیہاتی آدمی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی تعلیمات اتنا ہیں کہ میں سمیٹ نہیں سکتا، پورے اسلام کو سمیٹنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کوئی ایک نسخہ بتا دو جو میرے واسطے کارگر ہو جائے۔ کس قدر ذہین تھا وہ سائل، اور کتنا مسئلے کو آسان کر گیا ہمارے اور آپ کے لیے۔ ایک نسخہ بتا دو جو ہمارے لیے کارگر ہو، یعنی جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کی یاد میں تر بتر رہے۔ کافی ہے، ہمیشہ تیری زبان اللہ کی یاد میں تر بتر رہے، تیرے واسطے یہ کافی ہے۔ اور ایسا ہی نسخہ بتایا تھا، ایک اور صحابی نے سوال کیا تھا۔ اسلام کی تعلیمات بہت ہیں، ان کے جواب میں فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا،
پھر اس پر جم جا، متزلزل نہ ہونے پائے قدم۔ تو اس آیت میں آپ غور کریں، عقل مند کسے کہا اللہ نے؟ جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرے، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرے، اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرے۔ قیام، قعود، جنوب۔ دیکھو اگر نمازی نماز کا پابند ہے تو اس میں دو چیزیں آئیں گی، قیام میں اللہ کو یاد کرنا ثابت ہے، اور قعود قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں اللہ کی یاد ثابت ہے، لیکن پہلو کے بل وعلی جنوبہم لیٹ کر یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ہر نمازی یہاں فیل ہو جائے گا۔ اس کے واسطے لازم ہے کہ بستر پر لیٹ کر داہنی کروٹ سوئے اور اس موقع پر باوضو لیٹے، اور اب زبان پر اور دل میں یہ خیال ہو کہ اگر میں صبح نہ اٹھ سکا تو میری حاضری اللہ کے پاس ہوگی، اس دھن میں سو جائے۔ اس طرح سو جانے کو اللہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ، تفکر کرتا ہے، تفکر اور تدبر، غور و فکر، سوچ بچار۔ ہم تو سوتے ہیں تو بولتے ہیں کل ان کو دینا ہے، کل ان کا چیک آنے والا ہے، کل ان کا ڈالنا ہے، کل ان کا نکالنا ہے، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر صبح روح واپس نہیں آئی تو کیا کرنا ہے، یہ خیال نہیں آیا۔ جتنے انسان سوتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ ہر ایک کو وفات دے دیتا ہے جب وہ سوتا ہے بستر پہ، وقت پورا ہو گیا تو واپس نہیں کرتا ہے، اور وقت باقی ہے تو روح کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ آیت کیا بولتی ہے؟ سو تو فائنل، صبح اٹھیں گے تو ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ ہمارا سوال و جواب کرے گا۔ ہم اس سے ملنے کے مشتاق ہیں، اس لیے امید ہے کہ ہم سے ملنے کا بھی مشتاق ہوگا۔ یہ ہے تفکر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ کس طرح سوچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا آپ نے ان کو باطل، ان کو بیکار، ان کو عبث، یعنی زمین کو آسمان کو بیکار نہیں بنایا، اس میں رات اور دن کو بیکار نہیں بنایا، دن کو معاش کے لیے، رات کو آرام کے لیے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے بنایا، لیکن تم کو بنایا آخرت کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تم کو دنیا کے واسطے نہیں بنایا آخرت کے واسطے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، ساری کائنات تیرے لیے مگر تیرا وجود میرے لیے۔ اس طرح سوچتا ہے بندہ۔ سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، فقنا عذاب النار، سبحانک کیوں لائے بیچ میں؟ پاک ہے آپ کی ذات، بندہ آپ کی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ قلب میں خرابی، زبان میں خرابی، اعمال میں خرابی، عقیدے میں خرابی، ہمارے رگ و ریشے میں خرابی ہے۔ پاک تو آپ کی ذات ہے، سبحانک، آپ کی ذات تمام چیزوں سے پاک ہے۔ چونکہ ہم پاک نہیں ہیں، خطرہ ہے، اس لیے آپ سے التجا ہے، فقنا، ہمیں بچا لیجئے عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ نے جس کو داخل کر دیا جہنم میں تو ان کو رسوا کر دیا، اخزیتہ، رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی نصرت کرنے والا، مددگار ہے ہی نہیں۔ یہ بندہ اس طرح غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، تہجد سے پہلے ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا، منادین، ایک منادی کو، ینادی، جو پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔
یہ کیا ہے؟ شعوری ایمان ہے، سوچ کر ایمان لائے ہم۔ ایک منادی آپ کی طرف سے آواز لگا رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، ہم اس کے اوپر لبیک کہہ کر ایمان لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ شعوری ایمان ہے۔ آج یہ بہتوں کو حاصل نہیں ہے۔ ابا مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ آپ کیوں مسلمان؟ نہیں معلوم، ابا سے پوچھ لو۔ کتنے ہیں یہ؟ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ شعوری ایمان نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ نقلی ایمان، نقلی بندر والا ایمان ہے۔ بندر نقل بہت کرتا۔ ایک صاحب کپڑوں کا گٹھر لے جا رہے تھے، ٹوپیاں تھیں اس میں، وہ گٹھر رکھ کے سینگا کرنے چلے گئے۔ بندر نے دیکھا کہ ان کے سر پہ ٹوپی ہے، اتر کے اس میں سے ایک ٹوپی سر پہ لگا لیا، اور ایک کو دیکھا تو پورے پہنچ گئے، تھیلا پورا خالی، سب کی ٹوپیاں سروں پہ آ گئیں۔ انہیں بیچارہ تاجر آدمی آیا تو پریشان ہو گیا، اب کیا کرنا؟ سوچا سوچا سوچا، چاروں طرف دیکھا، اپنی ٹوپی نکال کے زور سے پھینکا۔ اب اس کی نقل میں سب نے پھینکا، سب جمع کر لیا۔ تو یہ نقل والا ایمان ہے ہمارا، ابا مسلمان، دادا مسلمان، خالہ مسلمان۔ شعوری اسلام نہیں ہے یہ۔ شعوری ایمان کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان اللہ نے بنایا، ہمارے بنانے کا ایک مقصد ہے، نبیوں کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس طرح سوچنا، سوچ کر ایمان قبول کرنا، یہ ہے شعوری ایمان۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دیجئے ہم سے ہماری سیئات کو۔ یہاں دو لفظ دیکھو، غفرہ کے ساتھ ذنوب اور کفرہ کے ساتھ سیئات۔ ذنوب جمع ہے ذنبن کی، گناہ، گناہوں کی مغفرت، بخشش۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری سیئات اور خطاؤں کو ہم سے دور کر دیجیے۔ دو چیزیں کہہ رہے ہیں، ایک تو جو گناہ ہیں ان کی بخشش۔ کیسے ہوتی بخشش؟ گناہوں کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، ایک شکل تو یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے نامہ اعمال سے سیئات کو نکال دیا جائے، حذف، ریکارڈ سے خارج کر دیا جائے۔ یہ دونوں شکلیں ہیں، کبھی یہ ہوتا کبھی وہ ہوتا۔ بہت طویل روایتیں ہیں۔ حدیث بطاقہ، حدیث بطاقہ اگر سنا دیا جائے تو کہیں گے بس ہے، اتنے ہی کافی ہے، اس لیے اس کو سنانے میں ڈر لگتا ہے، لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اسی کو۔ حدیث بطاقہ کیا ہے؟ ترمذی میں ایک حدیث ہے، جب بخاری کا ختم ہوتا ہے تو وہ حدیث بطاقہ وہاں لائی جاتی ہے، کیونکہ ثابت کرنا ہے کہ اعمال نامہ تولا جائے گا، ترازو رکھ کر دو پلڑے میں تولا جائے گا۔ اس ترازو کو ایک زبان ہوگی، جھکے گی دائیں اور بائیں۔ ایک بندہ ایسا حاضر ہوگا جس کے نام اعمال میں تا حد نگاہ گناہ ہی گناہ ہوں گے، 99 دفتر ہوں گے سیئات کے، اور نیکیاں کچھ نہ ہوں گی۔ اس سے کہا جائے گا تیرا نام عمل تولا جائے گا، وہ کہے گا میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، تولا کیا جائے گا، میرا تو ون وے ہے، سیدھا جانا ہے، سیدھا جہنم میں، ہے ہی نہیں کچھ۔ اللہ فرمائیں گے لا تظلم نفس شیئا، کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ گناہوں کا پلڑا رکھتے ہی جھک گیا، نیکیوں میں کچھ نہیں تھا، اتنے میں ایک پرچہ آیا اور اس میں گر گیا۔ وہ پرچہ آتے ہی یہ نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، اور برائیوں کا دفتر جو 99 تھا ہلکا ہو گیا۔ یہ حیران پریشان دیکھتا ہے اس پرچے میں کیا ہے، تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ سارے اعمال گناہوں کے ہلکے ہو جاتے۔
حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں آپ کا خصوصی نمائندہ ہوں، مجھے تورات دی گئی ہے، کوہ طور پہ بے ہوش کیا گیا ہے، روزہ 40 دن کا رکھوایا گیا ہے، ہم کلامی کا شرف بخشا گیا ہے، تجلی سے مجھے بے ہوش کیا گیا ہے، مجھے کوئی وظیفہ خاص دیا جائے۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ تو عام وظیفہ ہے، میرے لیے کچھ خاص چاہیے۔ اللہ نے کہا عام ہے عام، مگر یہ عام ایسا سمجھو کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ تم کیا سمجھ رہے ہیں اس کلمے کو؟ لیکن شرط وہی ہے، شعوری ایمان۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مسجود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمارا حقیقی معبود ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ دل کے شعور سے کہا جائے، یہ نہیں ہے یہ بھی معبود وہ بھی معبود، ان کا بھی حکم ان کا بھی حکم، ان کا بھی آرڈر ان کا بھی آرڈر، نہیں چلتا۔ شعوری ایمان، تو وہ ایمان اگر شعوری حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ دیں گے، یہ ہے غفرہ۔ اور کفرہ، نامہ اعمال سے خارج کر دیں گے تمام سیئات کو۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے سورہ فرقان کے حوالے سے، 3 عمل اگر بندہ کر لیا تو اس کے نامہ اعمال میں جتنی خطائیں ہیں، جتنے سیئات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سیئات کو بدل دیتا ہے نیکیوں کی شکل میں، بدل دیتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچپن سے اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں یہ سب بدل جائیں، جھوٹ سچ میں ہو سکتا، ایک ہی نسخہ ہے جو بتایا ہے اللہ نے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو پختہ یقین لایا، الا من آمن، پختہ یقین، شک نہیں، اور سابقہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کیا، آئندہ ہیرا پھیری نہیں کروں گا، حلال کھاؤں گا حرام نہیں کھاؤں گا، سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کا بندہ بن کے ہو جاؤں گا۔ تو توبہ کیا اور ایمان پختہ لایا، اور عمل میں عمل صالح کیا، غیر صالح کو چھوڑ دیا۔ ان 3 شرطوں پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے سارے سیئات کو ہم حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ سورہ فرقان پارہ 19۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور وفات دیجیے ہم کو ابرار کے ساتھ، ابرار جمع ہے برن کی، بارن نیکی کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فجر میں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، جنتی میری جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے بندوں میں شامل ہونا پڑے گا۔ جتنے نبی آئے سب کی دعائیں ایسی ہی تھیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ یہ آپ کیوں کہتے ہیں سنتے؟ جب تک بندہ صالحین میں شامل نہ ہوگا، یہاں سے جمعیت کا فائدہ نظر آتا ہے۔ تنہا کافی نہیں ہے، سمندر میں قطرہ موجیں مارتا ہے اور سمندر سے باہر وہ قطرہ مٹی میں جذب ہو کر بجھ جاتا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کے اندر، دریا کے باہر کچھ نہیں۔ تو تنہا آپ کچھ نہیں ہے۔ جب تک اجتماعیت نہ ہو، اجتہاد نہ ہو، کوشش نہ ہو، تب تک مسلمانوں کی طاقت کسی کام میں نہیں آ سکتی ہے، بکھرے ہوئے رہیں گے ایسے۔ یہ اشارہ دیا اللہ نے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ یہاں بھی کہا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نیکوں کے ساتھ وفات دیجیے ہمیں۔ خود آقا کا ارشاد ہے وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ مجھ کو
مساکین کے زمرے میں اٹھانا محشر کے میدان میں. اللہم احجنی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. مسکین حیات دے، مسکین موت دے، مسکین کے ساتھ اٹھا لے. تو جب تک آدمی میں صالحین کے زمرے میں شامل ہونے کی فکر نہ ہوگی، تنہا کچھ نہیں کر سکتا. یہ اجتماعیت بہت اہم ہے. فرض نماز اسی لیے ہے. عیدگاہ میں نکلنا، جمعے کے دن نکلنا، بیت اللہ کے طواف میں حج کی خاطر نکلنا، یہ سب اجتماعیت اسی واسطے. تنہا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محنت کرتے 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 13 سال میں ایک اجتماعیت شکل بنایا، تب اسلام کو نافذ کیا. آپ سے گزارش ہے کہ نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو. مکے کے 13 سال میں جتنے بھی اسلامی احکام ہیں نافذ نہیں ہوئے. صرف عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ان 3 پر محنت ہوتی رہی. پردے کے حکام بعد میں آئے، نماز کے حکام بعد میں آئے، زکوٰۃ کے حکام بعد میں آئے، شراب چھوڑنے کے حکام بعد میں آئے، سود چھوڑنے کے حکام بعد میں آئے، سارے قوانین بعد میں آئے. یہ 13 سال تک کیا کیا آپ نے؟ جب بھی کوئی اسلام میں آتا پوچھتا اب کیا حکم ہے، کہا وہی جو مجھے دیکھتے ہو کرتا ہوا تم بھی کرو. یعنی اللہ کے بندوں کو جوڑ دو. 13 سال کی محنت میں 313 تیار ہوئے بدر کے قابل. اس کے بعد اجتماعی قوت جب آگے بڑھی تو تھمتا نہ تھا کسی سے. سیر رواں ہمارا، جدھر گئے لرزتا رہا جانا، آگے بڑھ گئے. یہ کیا ہے؟ اجتماعیت. وہ توفنا مع الابرار فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار اور دے تو ہم کو جو وعدہ کیا ہے ہم سے رسول کی زبان پر. کیا وعدہ ہے رسول کی زبان پر؟ رسول کی زبان پر وعدہ یہ ہے کہ جو مومن ہوگا، عمل صالح کرے گا، جنت ملے گی، اور جو مومن نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا، وہ جہنم کی طرف جائے گا. یہ ہے وعدہ. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور رسوا نہ کرنا ہمیں قیامت کے دن. سب کو فکر چاہیے. دیکھ لو یہاں یہ اللہ نے کہلوایا ہے کس کی زبان سے؟ عقل مندوں کی زبان سے. عقل مند ایسا کہے گا رات میں اٹھ کر، اور جو عقل مند نہیں ہے وہ تو سوچتا بھی نہیں ان چیزوں کو. مجھے اس پر وعدہ یاد آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے ملاقات کریں گے. اس پورے واقعے کو امام بخاری نے بیان کیا ہے سورہ حج کی پہلی آیت کے ذیل میں کتاب التفسیر کے اندر. ابراہیم اپنے ابا سے کہیں گے ابا جان میں نے پہلے ہی کہا تھا نافرمانی مت کرو میری، تم پر مجھے رحمان کے عذاب کا اندیشہ ہے. وہ کہیں گے بیٹا آج بچا لے، نافرمانی نہیں کروں گا، آج بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا اب کیا فائدہ وعدہ کر کے، لیکن پھر بھی جوش آیا طبیعت میں. اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تجھ کو قیامت میں رسوا نہیں کروں گا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کا حال یہ ہے. کیا حال تھا؟ ترحقها قطرہ، ترحقها قطرہ، چڑھی آتی ہے ان پر ذلت و سیاہی. اور چہرے پر ذلت و سیاہی کیسی؟ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے رات کی تاریکی کو کپڑا سمجھ کر قطر دیا جائے اور چہرے پر چشمہ کر دیا جائے، ایسی سیاہی. اس طرح سے مخاطب ہوئے اللہ سے. اللہ نے کہا ابراہیم تمہاری بات سچ ہے کہ تم کو میں رسوا نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن میرا یہ بھی وعدہ ہے حرمت الجنت علی الکافرین،
کافروں پر جنت حرام کر دیا ہے میں نے۔ اس رسوائی سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ اب دیکھو اپنے باپ کی طرف، دیکھا تو دونوں پاؤں کے نیچے ایک بجو کی شکل میں کیچڑ میں لوٹ پوٹ رہے ہیں، اٹھا کر فرشتے نے جہنم میں پھینک دیا، اب ملاقات کبھی نہیں ہوگی۔ رسوائی سے بچانے کا علاج یہ ہوا، لیکن جہنم سے برات نہ ہو سکی۔ سورہ حج کی پہلی آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کتاب التفسیر کے اندر۔ تو یہ ہے جملہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وعدہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہوگا اس کے چہرے روشن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، چہرے روشن تر و تازہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت چہرے ایسے ہوں گے جو پزمردہ کملائے ہوئے ہوں گے۔ دونوں قسم کے چہرے ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ۔ یہ یہاں تک جملہ جو تھا یہ کس کا ہے؟ جو تفکر کرتے ہیں، تہجد کے موقع پر اٹھ کر ان باتوں میں دھیان دیتے ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ اللہ نے پیشگی وعدہ کر لیا، ایسی تڑپتی ہوئی دلسوز دعاؤں کو بھلا ہم رد کیسے کر سکتے ہیں؟ فاستجاب لهم ربهم، قبول کر لیا ان کی دعا کو ان کے رب نے۔ اس طرح انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی عامل کے عمل کو، من ذکر او انثی، مذکر میں سے ہو یا مؤنث میں سے ہو، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو۔ یہاں ایک نیا اشارہ دیا ہے، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض کا جز ہے۔ لوگوں نے عورتوں کو کمتر سمجھا، فرمایا نہیں، تم میں سے بعض ہے۔ آدم و حوا سے تم بھی نکلے، آدم و حوا سے وہ بھی نکلے، وہ بھی آدم زادی، تم بھی آدم زادے، دونوں کا نسب نامہ ایک ہے، بعضکم من بعض۔ اس لیے نہ مردوں کے عمل ضائع کریں گے نہ عورتوں کے عمل ضائع کریں گے، دونوں کے عمل برابر ہیں۔ نسبت کی وجہ سے کچھ عمل عورتوں کے لیے معاف ہے۔ عورت جمعہ کی نماز نہیں پڑھا سکتی، فرض نماز کی امامت نہیں کر سکتی، جنازہ نہیں پڑھا سکتی، جہاد کے موقع پر یہ آگے نہیں آ سکتی، یہ سب ممانعت ہے۔ حج جیسا مقدس فریضہ بھی محرم کے بغیر ادا نہیں کر سکتی۔ کچھ ایام ایسے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ ایام ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگرچہ بعد میں قضا کرے گی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر عورتوں کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ مرد ہم سے آگے، ہم مردوں سے پیچھے۔ اللہ نے اس کا جواب یہاں بھی دیا ہے اور سورہ احزاب میں دیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، جتنے صفات ہیں سب نقل کر دیا اللہ نے۔ برابر ہیں مسلمان، مرد ہو یا عورت، مومن ہیں مرد ہو یا عورت، صابر ہیں مرد ہو یا عورت، جتنے صفات ہیں سب اللہ نے بیان کر دیا۔ ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں تک اگر کوئی شخص خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستا ہوا کسی سے ملتا ہے تو یہ عمل بھی ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اگر کوئی مومن اللہ کی سنت پورا کرنے کے لیے بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ ایک لقمہ کھلاتا ہے تو یہ بھی ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، صدقے کا ثواب ملتا ہے اس کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کسی کا عمل ہم ضائع نہیں کرتے، یہ وعدہ کیا اللہ نے۔ جب کوئی عمل ضائع نہیں کرتے تو جتنا عمل کریں گے محفوظ پائیں گے۔ یہاں تک اگر پیر میں کانٹا چبھے گا اس پر آپ صبر کریں گے
تو اس کانٹے کا چبھنا یہ بھی درج ملے گا انشاءاللہ نامہ اعمال میں. اور سب سے پہلا گواہ یہ زمین ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. قیامت میں انشاءاللہ یہ مسجد، یہ بیٹھک ایسا ہی پیش کی جائے گی. اور جو قرآن سننے کے لیے آئے گا اور جائے گا یہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو علم کے راستے پر آیا وہ گویا جنت کے راستے پر آیا. فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے اور یہ طالب علم ہو جاتا ہے ان فرشتوں کے پروں پر چل کر آتا اور جاتا ہے. یہ انعام رکھا ہے اللہ نے حدیث پاک کے مضمون میں. سنو، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. ابو درداء سے ملنے آئے ایک صحابی دمشق کی جامع مسجد میں. کہا میں تم سے اس واسطے ملنے آیا ہوں کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے، میں تم سے وہ سننا چاہتا ہوں. فرمایا صرف اسی واسطے آئے ہو، کوئی اور غرض نہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ آپ کا آنا جانا قرآن سننے کے لیے یہ در حقیقت جنت کے راستے پر چلنا ہے. جس کو اللہ خیر کی توفیق دیتے ہیں اس کے لیے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. وقت تو یوں ہی گزر جائے گا. اگر وقت کی قدر آپ نہیں کریں گے تو وقت آپ کو بہا لے جائے گا. وقت کا استعمال کریں گے تو وقت آپ کے قابو میں آ جائے گا، ورنہ وقت کے حوالے آپ ہو جائیں گے. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے. اب دیکھو اعمال شروع ہوتے فرمایا جب ہم عمل ضائع نہیں کریں گے تو سنو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. پر جنہوں نے ہجرت کیا اور نکالے گئے اپنے اپنے گھروں سے اور ایذا پہنچائی گئی میرے راستے میں اور انہوں نے قتال کیا اور مارے گئے شہید ہوئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی سیئات کو. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو داخل کر دوں گا ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے بہتے ہوں گی نہریں. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. بدلہ کس چیز کا ہے؟ یہ اوپر کے مذکورہ اعمال کا. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کہ اس کے پاس ہے بہترین بدلہ. سب سے بہتر بدلہ اللہ کے پاس ہے. اب یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے. آپ کہتے ہیں نیکیوں کا صلہ یہ ملنے والا ہے. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں لگتا ہے عالم پہ چھائے ہوئے ہیں. ہاں، منٹوں میں امریکہ میں اور منٹوں میں رشیا میں اور منٹوں میں یہاں جہاں دیکھو اڑان بھرے ہوئے پہنچے ہیں. لگتا ہے ساری کائنات کے مالک یہ ہیں. آپ نے کہا تھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اللہ کی ملکیت، لیکن غلبہ اور قبضہ ان کا دکھائی دے رہا ہے. اس کا جواب دیا ہے اللہ نے، لا یغرنک، لا یغرنک، تجھ کو دھوکے میں فریب میں نہ ڈال دے. تقلب، تقلب کے معنی الٹنا پلٹنا، آنا جانا، نیچے اوپر ہونا. کہاں پر؟ کس کا؟ الذین کفروا، کافروں کا. فی البلاد، شہروں میں. بلاد جمع ہے بلد کی. شہروں میں کافروں کا تقلب، اٹھنا آنا جانا. اس سے تم دھوکے میں مت آ جاؤ. ساری کائنات ان کے قبضے میں آ جائے تو کیا ہے؟ متاع قلیل. اللہ نے اس کو متاع قلیل کہا ہے. جس نے ساری کائنات کو بھی خرید لیا اس نے کیا کیا ہے؟ تو نے متاع قلیل کا سودا، بلکہ کہو متاع غرور کا سودا. ہاں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. دھوکہ، سارا قبضہ، ہوا نکل گئی اندر، سب قبضہ یہیں برقرار. کروڑوں انسان کہہ چکے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، آج ان کا مکان نہیں ہے. لاکھوں انسان کہہ چکے ہیں یہ میری جائیداد ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، لیکن آج ان کا وجود نہیں ہے، کیڑے کھا کے ختم کر چکے. سب فانی.
متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا مقام ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ ہاں اگر تقوی ہے تو لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جو متقی ہیں، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہا کریں گے اس میں ہمیشہ، نزلا من عند اللہ، نزلا مہمانی ہے، ضیافت ہے، دسترخوان ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ نزل نزلے سے بنا ہوگا، نزل نزیل نازل منزل، غور سے دیکھو اس کو، اس کا مادہ نون زے لام، نزلہ اس نے اتارا، منزل نازل کی ہوئی چیز، اور نزل کے معنی اوپر سے اللہ کی طرف سے جو دسترخوان تیار ہوا ہے۔ اس کا ذکر پیچھے سورہ حامیم السجدہ میں آئے گا، نزلا من غفور الرحیم، دسترخوان کس کا ہے؟ یہ غفور الرحیم کی طرف سے آیا ہے۔ اس دسترخوان پہ کیا رکھا اللہ نے؟ اللہ کی شان کے مطابق رکھا ہے۔ اس کی شان کے مطابق کیسا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ یہ اضافہ ہے میری طرف سے، حقیقت میں لفظ یوں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی میں تم بھی شامل ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور دل میں خیال تک نہیں گزرا، ہم نے وہ انتظام کیا ہے۔ یہ ہے نزلا من غفور الرحیم، نزلا من عند اللہ۔ سب سے پہلی غذا مچھلی کا زائدہ ہوگا، یاد ہے بتایا تھا آپ کو میں، مچھلی کے زائدے کا کباب پہلی پیشی۔ اللہ تعالی کو دیکھنا بعد میں ہوگا، پہنچتے نظر نہیں آئیں گے، سوال جواب ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا، مچھلی کا کباب ہوگا، اپنے گھروں میں بھگدڑ مچے گی، بتانا نہیں پڑتا کون سا گھر آپ کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کا گھر جتنا پہچانتے ہیں اس سے زیادہ وہاں کا گھر آدمی خود پہچان دے گا میرا گھر کون سا ہے، بتانے کی نوبت نہیں آئے گی میرا گھر کون سا ہے۔ حاجیوں کے واسطے تو بتانا پڑتا، وہاں مکے میں یہ بلڈنگ میں یہ کمرہ نمبر آپ کا ہے لکھ کے دینا پڑتا، لیکن جنت میں کسی جنتی کو بتانے کی نوبت نہیں آئے گی، اپنا گھر خود پہچان لے گا۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ ہر آدمی اپنا گھر پہچان لے گا، اور وہاں گھر بن چکا ہے۔ معراج کے موقف سنایا تھا میں آپ کو، حضرت عمر سے کیا کہا تھا نبی نے؟ تمہارے گھر سے ایک عورت کے وضو میں کھکھارنے کی آواز آئی تو میں پلٹ گیا، تمہارے گھر میں جا رہا تھا پلٹ گیا، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی۔ جناب عمر نے کہا اللہ کے رسول میری غیرت کیا آپ کے اوپر آئے گی؟ کیا مجھے آپ نے غیر سمجھا؟ میرے گھر میں آپ کیوں نہیں تشریف لے آئے؟ مجھے غیر کیوں سمجھا آپ نے؟ تو وہاں تو گھر متعین ہے، انتظار چلتا ہے وہاں، تو اللہ کی طرف سے دسترخوان تیار ہے۔ وہ دسترخوان ایسا ہے اگر کہا جائے انگور تو یہاں کا انگور سامنے آئے گا، انار یہاں کا سامنے آئے گا، حور تو یہاں کی حور سامنے آئے گی۔ مرزا غالب کو دھوکہ اسی میں ہو گیا، انہوں نے کہا تھا جب دیکھو سنتے آ رہے ہیں جنت جنت، آدم کے زمانے میں بن چکی تھی وہ، اب تو حوریں بوڑھیا ہو گئی ہوں گی۔ کب بنی تھی؟ جب شباب میں تھی تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں گی۔ اس کا ایک مصرع بھی بڑا مشہور ہے، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں گی سب، کس کام کی ہیں وہ؟ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ وہاں فرمایا ولدان مخلدون، سورہ دہر کے الفاظ ہیں، پارہ 29 سورہ دہر، ولدان مخلدون، جو بچے وہاں ہیں
وہ بچے ہمیشہ ہی بچے رہیں گے، ان کے چہروں پر کبھی شباب کی طرح کھردراہٹ نہیں آئے گی، داڑھی نہیں آئے گی، ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. جیسے موتی ڈھلکتے ہیں ویسے وہ آگے پیچھے چلتے رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. لؤلؤ تم اگر اس کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ لولو ہے، موتی ہے جو ڈھلک رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے. وہ بچے ہمیشہ جب بچے رہیں گے تو یہ حوریں ہمیشہ حوریں رہیں گی، یہ کبھی نہیں بوڑھی ہونے والی ہے. جنت کی صفات، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، مستقل بیان ہے یہ 1 گھنٹے کا. یہ عورتیں جب کھائیں گی تو حلق سے گودا کھانا نکلتا ہوا نظر آئے گا، پڈلی کے گودے باہر سے دکھائی دیں گے، 70 کپڑوں میں ہوں گی، جسم جھانکتا ہوا نظر آئے گا. اگر ایک عورت وہاں کی تھوک دے تو کائنات کی ہر شے میٹھی ہو جائے. اگر جھانک دے دنیا روشن ہو جائے. اس کے سر کا ایک دوپٹہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. سعد کا مندیل، رومال لوگوں نے ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہا، کتنا پیارا، کتنا نرم، کتنا اچھا، کتنا ملائم. آقا نے کہا کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ جنت میں ایک اوڑھنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کمان رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بدر جہاں بہتر ہے. اتنا لینے کی کوشش کرو، پلاٹنگ کرو وہاں کی. یہاں تو سب بیچ دیے، قبرستان بھی بیچ دیے، گھر بھی بیچ دیے، جو ملا سب بیچ دیے. پلاٹنگ کرو وہاں کی اور وہاں کا انتظام کرو، کیونکہ وہاں جانا ضروری ہے. روکنا چاہو روک نہیں سکتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، آزاد ہو، تو کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر روک لو، جانے مت دو. ساری کائنات جمع کر لو، روک نہیں سکتے. اس سے معلوم ہوا تم کسی کے بس میں ہو، آزاد نہیں ہو. تو نزل ہے یہ، نزل من عند اللہ، دسترخوان ہے اللہ کی طرف سے. یہ دسترخوان اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے. روزہ آ رہا ہے، اس میں اتنی محنت کر دو کہ دسترخوان واجب ہو جائے. وہ حدیث بڑی مشہور ہے، سنا دیتا ہوں اس کو بھی. رمضان کا مہینہ کتنا اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے ہوئے آمین کہتے ہیں. پہلے پہ آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین. لوگوں نے کہا یہ بار بار آمین کہا، آپ نے کس پر آمین کہا؟ فرمایا جبریل نے بد دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا. سوچو، بد دعا کس کی؟ جبریل کی. اور جبریل کون ہے؟ مقدس فرشتہ ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہے. جبریل نے کہا بڑھاپے میں اگر ماں باپ پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت واجب نہ کرا لے تو اس کی ناک کو مٹی لگے. تو میں نے کہا آمین. سوچو، اب دو مقدس ہستیاں بد دعا کر رہی ہیں. اور فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود پڑھنے میں بخیلی کرے، اس کی بھی ناک کو مٹی لگے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ مٹی اس واسطے کہا کہ رسول پر درود پڑھے گا، رسول کی شان میں اتنی رحمتیں ہیں کہ تمہارے درود کی حاجت نہیں ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا. ایک بار دعا کرو گے رحمت کی تو تم پر 10 مرتبہ رحمتیں برسیں گی. اس کے باوجود ہمارا نام لیا گیا تو زبان چلانا نہیں آ رہا ہے. غیبت، چغلی، تہمت، جھوٹ، بکواس میں گھنٹوں چلاتا، اور نبی کا نام آئے تو عظمت میں دل نہیں بھرتا کہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، اس کی ناک کو مٹی لگے. آپ نے کہا آمین. اور تیسرا وہ ہے جو سنانا چاہتا ہوں کہ جس کو مہینہ رمضان کا مل جائے
اور اللہ سے رو رو کر، قرآن سن سن کر، روزہ رکھ رکھ کر، غریبوں کو کھلا کھلا کر اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو بھی ناک کو مٹی لگے۔ میں نے کہا آمین۔ معلوم یہ ہوا رمضان کا مہینہ نجات کے لیے کافی ہے، اتنی محنت کر لو کہ نجات ہو جائے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ابرار کے لیے۔ کس کے لیے؟ اشرار کے لیے نہیں، ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے؟ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے بہتر۔ اللہ فرماتے نہیں، جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہتر۔ اب مرضی آپ کی، اپنے پاس رکھو یا اللہ کے پاس رکھو۔ اپنے پاس رکھیں گے تو چھوڑ کے جائیں گے، یا کوئی چرا لے گا یا کوئی قبضہ کر لے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی تورات، انجیل، قرآن سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، وہ خشوع رکھتے ہیں اللہ کے لیے، ڈرتے ہیں اللہ کے لیے، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت۔ یعنی اہل کتاب میں سے بعض اتنے اچھے ہیں جن کا ذکر پیچھے کر چکا ہوں میں، عبداللہ بن سلام ہیں، سلمان فارسی ہیں، کعب احبار ہیں۔ یہ لوگ اپنے آیتوں کے بدلے دنیا نہیں خریدتے، بلکہ یہ راتوں میں اٹھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی ہمارے پاس اجر محفوظ ہے، ان کا بدلہ بھی محفوظ ہے۔ اولئک لہم اجرہم، وہی لوگ ہیں کہ ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آخری آیت ہے، بہت اہم، کئی مضمون اس میں پوشیدہ ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 200 نمبر کی آیت ہے یہ، پوری سورت میں 200 آیتیں ہیں، یہ آخری 200 نمبر کی آیت ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، صبر کرو، وصابروا، اور تھام رکھو ایک دوسرے کو، ورابطوا، اور رابطے کو مضبوط رکھو۔ یہ دو جملہ سمجھو، ایک تو ہے صبر کرنا، 3 طریقے سے بتایا تھا میں آپ کو، 3 طریقے سے۔ ایک، اطاعت کرنے میں تکلیف ہو برداشت کرنا، مصیبت کے جھیلنے میں تکلیف ہو برداشت کرنا، گناہوں کے ترک کرنے میں تکلیف ہو تو برداشت کرنا۔ ان تینوں کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ یہ ہے پہلا جملہ، اصبروا، صبر کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وصابروا، مصابرہ، باب مفاعلہ، اس سے جو بھی حرف آئے گا اس میں 2 طرفہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا مقاتلہ، ایک طرفہ ہے تو قتل، اور 2 طرفہ ہے تو مقاتلہ، ادھر سے تمہیں مارنے والا ہے اور تم ادھر سے ان کو مارنے والے، تو مقاتلہ۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں تو مخادعہ، ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں تو مصافحہ، ایک دوسرے سے گردن کو ملاتے ہیں تو معانقہ، ایک دوسرے کے سامنے سینے کو ملاتے ہیں تو مصادرہ، ایک دوسرے کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں تو مواجہہ۔ یہ لفظ اس باب سے جیسا بھی آئے گا تقابل پایا جائے گا، 2 طرفہ پایا جائے گا، چاہے مخادعہ ہو، چاہے مقاتلہ ہو، چاہے مصافحہ ہو، چاہے معانقہ ہو، سب میں۔ تو مصابرہ اسی سے بنا ہے یہ صابرو۔ وہ دشمن ادھر پڑا ہوا ہے، تم ادھر پڑے ہوئے ہیں، بارڈر پہ رات میں جگ رہے ہیں، سردی کا عالم ہے، تم کو خطرہ ہے، اگر تم سو گئے تو دشمن حملہ کر دے گا، دشمن کو خطرہ ہے کہ تم حملہ کر سکتے۔ اس طریقے سے مقابلے میں صبر کرنا، یہ ہے صابرو۔ پڑوسی آپ کو ستا رہا ہے، پڑوسی اچھا ہے تو دوستی کرنا بہت آسان، سب کر لیتے، بہت مشکل نہیں ہے۔ لیکن پڑوسی تلخ ہے، اجڑ ہے، ہاں اب صبر کرو اس کے مقابلے میں، اب سمجھ میں آتا۔
حدیث پاک میں ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے وہاں سے ران آئی تم بھی ران بھیج دیجئے، ہاں عقیقے میں بکرے کی ٹانگ وہاں سے آئی تم بھی ٹانگ بھیج دیجئے، کون سا کمال کرے؟ یہ تو بدلہ ہے۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹے ان سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے ان کو معاف کرو، یہ ہے کمال۔ یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صابرو کے معنی مقابلے میں صبر کرنا، ورابطو ربط، ربط کس کو کہتے ہیں؟ ربط کے معنی آتے ہیں تعلق کے، جوڑنے کے۔ یہاں دیکھا جائے تو یہ بی ایس ایف ہے، بارڈر سیکورٹی فورس، یعنی اسلام کی حدود حقیقت میں اطراف سے اسلام پر الغار کا اندیشہ ہے، تو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اسلامی لشکر کو دفاع کرنے کے لیے راتوں میں جگنا، یہ کیا ہے؟ رابطہ، جاگتے رہو، اس طرح سے دوسروں کو جگاتے ہوئے رہنا، یہ بہت اہم ہے۔ جو رات اللہ کی خاطر بندہ جگتا رہے گا اور لوگوں کی بچانے کے لیے خوف میں جگتا رہے گا، اس کا دل اس دن خوف زدہ نہیں ہوگا جب سب کے دل خیرہ ہو جائیں گے۔ اجر ہے اس کے واسطے یہ۔ تو رابطو، رابطہ کرو یعنی جاگا کرو، کس کے لیے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اب تو یہ سرحد کی بات ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں تو ہمارے واسطے ہم تو اندر بیٹھے ہیں، پرانے شہر میں ہیں، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک تو حقیقت میں ہے میدان اور اطراف سے فوجوں کا گھیراؤ، وہ رابطہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اسلام پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف، اسلام کے حجاب پر، اسلام کے قوانین پر، پوتے کی میراث پر، دیگر مسائل پہ الغار ہے، حملہ ہے۔ آپ اس کے دفاع کے لیے آگے بڑھ جاؤ اور ایک ایک سوالوں کا جواب چن چن کے دیتے جاؤ۔ اسلام پر جو بھی اعتراض کرے اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے ترکی بترکی دیتے جاؤ، یہ بھی ہے رابطو، مقابلے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، صرف ایک جملہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ خوف اور ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، یہ کامیابی کی سب سے بڑی اہم لکیر ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر کیسے ہوگا؟ جب اللہ کا تعارف ہوگا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ کی معرفت ہی نہیں حاصل ہے، کیسے ہوگی اللہ کی معرفت؟ اپنے آپ میں غور کرو، اپنے ماضی حال مستقبل میں غور کرو، کائنات میں غور کرو، رات اور دن میں غور کرو، زمین و آسمان میں غور کرو، زمین سے کیا اگتا ہے، اگنے والی غذاؤں، فواکہ میوجات میں غور کرو، دودھ میں غور کرو، شہد میں غور کرو، شہد کی مکھی میں غور کرو۔ یہ سارے انتظامات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اب اس کی عظمت، اس کا جلال، کبریائی دل میں بیٹھ جائے گی۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے تقوی، اسی سے فلاح ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔